ایک مولوی صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کوئی غلط مسئلہ بتایا کہ قسطوں کا کاروبار اسلام میں حرام ہے. تو کسی نے پیچھے سے کان میں بتایا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار پہ تو اجماع ہے, کہ قسطوں کے کاروبار میں قیمت ہمیشہ اس کے تو جائز ہونے پر کیا ہے, اجماع. تو انہوں نے فرمایا قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. لطیفہ ہے, جتنا ہنسو اتنا کم. او بھائی صاحب, اجماع حجت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بات پہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا, امت گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی, لہذا اجماع حجت ہے. اگر قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے تو وہ ہے نہیں, آپ کو لگ رہا ہے. تو اجماع حجت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب اجماع آ جائے گا تو اب کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آپ کو قرآن اور حدیث اس کے خلاف ہے تو ہے نہیں, آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے. اس لیے اجماع حجت ہے, چاہے قرآن و حدیث کے صورتاً خلاف ہو یا خلاف نہ ہو, حقیقت میں تو خلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات ہم نے شروع کی تھی الیکشن سے کہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو میں یہاں تک آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو, جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو تقدیر کا مطلب یہی ہے, جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی نسبت کس کی طرف کرو, باب اللہ کی ہمارے ساتھ یہی مرضی, ہم اسی تقدیر پہ راضی ہیں. اور جو اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں. لوگ الٹا کر رہے ہیں, جو چیز اختیار میں ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتے, نقصان ہوتا ہے تو کس پہ ڈالتے ہیں, اللہ پہ ڈالتے ہیں. آپ کے اختیار میں تھا, آپ صحت بنا سکتے تھے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ گھی کا ڈبہ بن چکے ہیں, تھوڑے دنوں میں اگر آپ نے یہ نلی نہاری, مغز نہاری اور لڈو اور مٹھائیاں نہیں چھوڑی تو آپ ایک دھماکے کے ساتھ بولو پھٹ جائیں. ابھی آپ کے اختیار میں ہے نا اس کو کم کرنا. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, جاگنگ کرو, واکنگ کرو, کچھ کھانے پر کیا کرو, کنٹرول کرو, کوئی لڈو مڈو کم کرو. شوگر کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہو آپ, لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہو, اب موت کا ایک دن متعین. وہ فلانے کو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کھاتا ہے, بہنوں کی وراثت تک کھا گیا, پھر بھی 100 سال نکال کے گیا ہے وہ. اب یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے لونڈے لپاڑے ملیں گے جو قدرت کی طرف سے بے روزگار نہیں ہیں, اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے روزگار, ایک نمبر کے سست, کچھ بھی نہیں کرتے سوائے رزق بڑھانے کے وظیفوں کے. مجھ سے پوچھتے ہیں روزی بچانے کا وظیفہ بتا دیں, میں نے کہا جتنا ٹائم وظیفہ میں لگائے گا اتنا ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگا دے, اور وظیفے میں بس ایک کافی ہے, رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لے. اللہ اردو بھی سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہو یہ والی الفاظ 6 دفعہ دہرائیں گے تو اللہ کی سمجھ میں آئے گا. بھائی اپنے اسٹائل, آپ کو کسی سے بھیک مانگنی ہوتی ہے, وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہو یا اس سے مانگتے ہو, کیسے گھما گھما کے مانگتے ہیں. سیٹھ صاحب کے پاس جب جائیں گے, سیٹھ صاحب سے کہیں گے ایکچولی وہ آیا تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جا تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس سکتا تھا, لیکن اصل میں آپ کے پاس اس لیے آنا ہوا کہ میرے ذہن میں آپ ہی کا آ رہا تھا, کیونکہ آپ ہی, اللہ نے آپ کو کیسا گھماتا ہے نا. جب دنیا مانگنی ہوتی ہے تو مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے, جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وظیفوں پہ آتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے آپ سے مانگنا, کہ کوئی اللہ سے مانگے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ دعاؤں میں جب کام ہوتا ہے تو انسان نسبت کس کی طرف کرتا ہے, اللہ کی طرف. وظیفے سے کام ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کام تو ٹھیک ہے اللہ نے کیا, لیکن یہ طاقت کس کی تھی, یہ وظیفے کی پاور ہے کہ اللہ کو سمجھ میں بات آ گئی. میں وظیفوں کو ناجائز نہیں سمجھتا, لیکن دعاؤں کو فوکس کرو. تو آپ کیا کر رہے ہو, اسباب اختیار نہیں کر رہے, نہ صحت کے اسباب, نہ جاب کے اسباب. کاروبار وہ کریں گے جس کا نہ سر نہ پیر. سردیوں میں ایک آدمی برف بیچ رہا ہو اور گرمیوں میں جلتے ہوئے کوئلے بیچ رہا ہو. ابھی دیکھو ان کا برف کا بزنس ہے, سردیوں میں بند کر دیا انہوں نے. یہ بھائی بیٹھے ہوئے نا بھاولپور سے آئے ہیں, تو میں نے کہا سردیوں میں برف کی, کہہ رہے ہیں اب سردیاں ہیں برف تھوڑی چلے گی, بھاولپور کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے. اب یہ سردیوں میں بھی برف کا کام کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں مفتی صاحب جب سے نومبر دسمبر آتا ہے نا
پتہ نہیں ہمارا کاروبار کی ایسی کہ لگتا ہے کوئی نظر لگتی ہے, جون میں کوئی نظر لگا کے جاتا ہے اور دسمبر میں جا کے وہ لگتی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. کیا چل رہا ہے یار؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے یار. پچھلے سال بھی نومبر میں سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا. 4 مہینے ہیں, اس میں بھی ہمارے بیوی بچے ہیں, کیسے گزارا کریں یار؟ کوئی پڑھنے کو بتا دو. ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو بھائی تو بے وقوف ہے بھائی. تو نومبر دسمبر میں وہ بھی پنجاب میں کوئی گولا گنڈا کھائے گا کیا؟ کیوں برف بیچ رہا ہے بھائی؟ تو کوئلے بیچ, اس میں کیا چلے گا؟ کوئلے بیچو آپ. وہاں لاہور میں سردی اتنی سخت ہوتی ہے, لوگ کوئلے گرم کر کے کھائیں. اس کا تو تصور ممکن ہے, کھاتے نہیں ہے, لیکن ایسا نہ کوئی کوئلے کا بزنس شروع کر دے. کام الٹا کر رہے ہیں. جس کام میں ذرہ برابر تجربہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بزنس شروع کریں گے. کتنے لوگ ہیں میرے علم میں, ایک آپ کو پتا ہے گولڈن شیک کے نام سے ایک وہ پالیسی گورنمنٹ کی نکلی تھی نا کہ ریٹائرمنٹ لو اور اتنا پیسہ لو. کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. کیا کیا؟ ایک صاحب نے پیسہ لیا, بیکری کھول لی. ہم ان سے کہہ رہے تھے آپ کو بیکری کا تجربہ ہے, آپ کے باپ دادا میں کوئی کیک بنانے والا بھی گزرا ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے کبھی نمکین بسکٹ بنایا ہو؟ نہ جی. تو میرے بھائی جس کام کا سرے سے تجربہ نہیں ہے, لاکھوں روپے اس میں لا کے آپ ابتدا کر رہے ہو, اتنا بڑا رسک لے رہے ہو آپ. فوراً جواب میں پتہ ہے کیا؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے کہا محنت کرو, جو مقدر میں ہوگا ملے گا. روڈ پہ آ گئے, بیویوں کو طلاقیں ہو گئیں, بیویاں بھاگ گئیں. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی باتیں ہیں. بھائی کس بے وقوف نے کہا کہ آپ کو بیکری کھولو؟ بیکری کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ کسی بیکری والے کے پاس پہلے 2 سال جاب کرو. کتابوں سے نہیں کیک بنانے کے طریقے. وہ کیا کہتے تھے, پہلے تو یوٹیوب کا زیادہ دور نہیں تھا, کتابوں سے کیک ایسے, بسکٹ ایسے, فلانا ایسے, اور پھر ملازموں کے حوالے کر دیا. یہ تو حماقت در حماقت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اس طرح کے ہمارے ہاں حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, کیسے ہر چیز کے سوٹیبل اسباب اختیار کیے ہیں. کیسے اسباب. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ایک بہت اہم بات, ہم نبی کی زندگی کی وہ سیرت دیکھتے ہیں, سیرت کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جس کا معجزوں سے تعلق ہے. جس کا کس سے تعلق ہے؟ معجزے. آسمان سے فرشتے, یہ کیا ہے؟